وقت آپ کارکنان دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں فیض آباد کے مقام پہ موجود ہے اور یہ کارکن آ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے, ان کے کارکنان بھی شہید ہوئے ہیں اور فیصل جاوید خود بھی زخمی اور ایک ایم پی اے کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دلیر انسان ہے, ایک بہادر انسان ہے. کہتے ہیں نا, ہم اس کے لیے جان قربانی کے لیے بھی تیار ہے, ہمارا سر بھی اس کے لیے تیار ہے. یہ جس نے بھی گولی مارا ہے نا, اس کو ہم جان سے ماریں گے, اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے, اس کو مرغے کے بھی ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے. عمران خان ایک دلیر انسان ہے. اس کے لیے یہ کتے جو ہے نا, یہ انڈیا کا کتے, یہ امریکہ کا کتے, یہ چور, یہ بے غیرت لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے ہم جواب لیں گے, ان سے انصاف لیں گے. یہ بے غیرت جو ہے نا, یہ نواز شریف نے جو کتے پالا ہے نا, یہ بے غیرت لوگ پایا. اس کو بول باہر آ کے دکھاؤ, پتہ چلے گا کہ عمران خان کے ساتھ کون کھڑا ہے. عوام سے پوچھو, 22 کروڑ سب عوام کو سپورٹ جو ہے نا عمران خان کو کر رہے. یہ بے غیرت جو ہے نا پٹا ہوا ہے اس کو, یہ چور ہے. ان لوگوں نے پہلا کیا کہ ابھی اس کو پٹایا. یہ تو پہلا سے چور ہے, یہ تو پہلا سے چور ہے. یہ بڑوے جو ہے نا باہر نکالے اس کو. رانا سولہ اللہ, تو اپنے شکل دیکھو, پہلا کتے کی طرح تیرا شکل ہے. بے غیرت تو رہے. یہ مجھے جو ہے نا, یہ تو کتے کی منہ بھی رکھا ہوا ہے, فلے کی منہ بھی رکھا ہوا ہے. آپ کا مثال تو کتے کا ہے. کتے کے پاس جب ہاڈی نہیں ہوتا نا, وہ ہر کسی کو کاٹتے ہیں. تیرے پاس ہاڈی ابھی ختم ہو گیا, تیرے پاس گوشت ختم ہو گیا, اس کی وجہ سے تم نے منہ کھولا ہے. تو باہر آ جاؤ کہ تم کو ہم ہاڈی ڈالے, تیرا منہ ایسے پاٹے ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان پہ حملہ کس نے کرا ہے, رانا ثناء اللہ نے یا کسی اور نے؟ ایسے رانا ثناء اللہ سے اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہی بے غیرت ہے, اس نے شرارت پایا ہے بے غیرت. عمران خان کا مقابلہ صرف رانا ثناء اللہ سے تو نہیں ہے, ان کی رانا ثناء اللہ کے ساتھ نہیں, 11-16 جو پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں. ایک کہتے ہیں نا, ایک جوان تب محلے میں وہ سچ بول رہے تھے, تو لوگوں نے اسے محلے سے نکالا. تو ماں نے بولے کیوں نکالا؟ کہتے ہیں ماں میں سچ بولتا ہوں. کہتے ہیں تم کس طرح سچ بولتے ہیں؟ اگر ماں تجھ کو بھی بولے تو تم بھی میرے گھر سے نکال دے. کہتے ہیں وہ کس طرح؟ کہتا میرا باپ 1 سال پہلے مرا ہوئے, تم نے مہندی کس لیے رکھا ہوا ہے, سوا جوڑا کس لیے پالا ہے, اس نے بھی جوت اٹھا کے اپنا جوت گھر سے باہر نکالا ہے. کہتا ماں دیکھا ہے میں نے سچ بولا ہے. عمران خان سچ بول رہے, اس کی وجہ سے امریکہ بھی نہیں چھوڑتے اس کو, اس کی وجہ سے یہ کتے بھی نہیں چھوڑتے اس کو. یہ بے غیرت لوگ جو بیٹھا ہے نا, بے غیرت لوگ, یہ اپنی جیب کے لیے, عوام کے لیے نہیں ہے. ابھی یہ پاکستان میں کتنا بیوہ عورت موجود ہے, یہ بل دے کتنا بل آ رہا ہے بے غیرت. ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کیا تھا, فیصل ووڑا نے کہا تھا کہ عمران خان کو اور یہ لانگ مارچ میں خون ہی خون ہے. تو فیصل ووڑا کو کس نے یہ خبر دی تھی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. اگر ان لوگوں نے الیکشن کا اعلان نہیں کیا تو پھر ہم جان بھی دیں گا ان کی. ہم عمران خان, اگر عمران خان کی خدا نخواستہ جان لے لیتے اور پھر لانگ مارچ کا اعلان کرتے تو پھر کیا فائدہ؟ تو پھر پتا نہیں, ہم جس نے اس کا جان لیا, ہم اس کا جان لے لیں گے. تو ابھی بھی کسی نے تو کوشش کی ہے ان کو مارنا ہی تھا. انشاءاللہ اس کو پکڑا ہے نا, اس کو ڈانڈے اندر کر دیں گے نا. وہ خود ہی بولیں گے کہ مجھے اس نے پیسہ دیا کہ عمران خان کو وہ کہے گا میں مذہبی جنونی ہوں اور میں نے مذہب کی خاطر اس کو مارنے کی کوشش کی. مذہبی جنون پاکستان میں ہے ہی نہیں. ان لوگوں نے پہلا بل پاس کیا لڑکوں اور لڑکی کے بارے. ان لوگوں نے تو پہلا بل پاس کیا. کیا اسلام ہے پاکستان میں؟ اس نے کون سا اسلام قانون کیا پاکستان میں؟ یہ تو خود اپنے رسول کا سنت چہرے میں نہیں رکھتے. ختم نبوت کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ آپ یہ بتاؤ. آپ پنڈی سے ہو, آپ مجھے شیخ رشید نے اس کے خلاف بولا تھا, لیکن اچھا لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ کس نے کیا ہے یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا, کیونکہ پاکستان کی تاریخ ہے, جو بھی آزادی کی بات کرتا ہے اسے مارا جاتا ہے. چاہے وہ لیاقت علی خان ہو, چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, سب کو مارا جاتا ہے. سارے مارے گئے. کون مارتا ہے یہ؟ لیکن میری بات سنو, آپ یہ دیکھو وہ مارے گئے, ہم پیچھے کی لکیر نہیں دیکھتے, لیکن ابھی جو 22 کروڑ عوام کا ہیرو ہے نا وہ عمران خان ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ نا, اتنی یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, مہنگائی کی وجہ سے نیب انہوں نے ختم کیا, سارے کیس انہوں نے اپنے ختم کیے. آپ یہ بتاؤ ختم نبوت کا قانون کس نے بتایا تھا؟ شیخ رشید شرابی, اس کو زانی سب کچھ کہتے ہیں, لیکن شیخ رشید نے آگے ٹی وی میں ہم لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی یہ ختم نبوت کا قانون ختم کر رہے ہیں. تو پھر عوام کو پتہ چلا تھا. یہ تو چھپ کے کام کرتے ہیں نا. انہوں نے ابھی جتنے بھی قانون پاس
प्रेस करवाए हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताओ पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी ISI के DG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? ये पहली दफा की है, इसलिए कि वो आदमी सच बोल रहा है। वो तो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल नहीं है, हम तो एपॉलिटिकल है और न्यूट्रल है। अगर वो ये बात कहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बिहाफ पे की थी? आर्मी के चीफ को करना चाहिए था, बाजवा को करना चाहिए था, मुशर्रफ अपने दौर में खुद करता था, ISI के सरबराह को फिर नहीं लेके आता था। अभी अगर वो पॉलिटिकल नहीं है तो उसको नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए थी, हमें उसके ऊपर एतबार होता। अगर आप राना सनाउल्लाह एक दिन पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को धमकी देता है तो शक किसके ऊपर जाएगा? उसी के ऊपर जाएगा ना, ये बात है यार। तो हमारे इदारों का तो काम है उनको महफूज करना, हमारे पाकिस्तान को महफूज करना, तो क्यों इदारों ने एक कातिल को, एक डाकू को, एक मंशियात के स्मगलर को वजीर दाखिला बनने दिया है? तो मेरे भाई अगर कानून वाले इतने अच्छे होते ना तो मरियम हमारे मुंह पे थूक के नहीं जाती। उसके वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था, वो हमारा वजीर आजम बन गया है। ये तो कानून है, और कानून सिर्फ मेरे लिए। अगर एक गरीब आदमी आटे की बोरी चोरी कर लेना उसकी जमानत नहीं होती है, एक आदमी अगर कोई और मामला कर देना उसकी जमानत नहीं होती है। आपको क्या लगता है इनकलाब सॉफ्ट इनकलाब आएगा या खूनी इनकलाब? क्योंकि अरशद शरीफ को मारा गया इसी इनकलाब में, इमरान खान को अभी गोलियां पड़ी है, फैसल जावेद को पड़ी है, बाकी कारकुनान को पड़ी है, तो आप क्या कहते हैं? देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये हो नहीं सकता इनकलाब जो है ना, ये सॉफ्ट बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसको जानबूझ के जो है ना खूनी इनकलाब बनाया जा रहा है। अब आवाम जो है ना, आवाम को अगर इस तरह चैलेंज किया जा रहा है, जब आवाम को आप इस तरह की बातें करोगे ना, जब इस तरह की आवाम को बातें करोगे ना, तो फिर साफ बात है गुस्सा आएगा। जब गुस्सा आएगा उसका रिएक्शन भी आएगा। अभी ये जो काम इन्होंने किया है ये अच्छा किया है, इसमें आवाम क्या राना सनाउल्लाह के गले में हार डाले, शहबाज शरीफ रोता पीटता है। वो आप देख सकते हैं पुलिस वाले पीछे फिर इस्लामाबाद में खड़े हुए हैं, वो आप पे आंसू गैस फेंकने के लिए तैयार है। किलोमीटर 22 करोड़ आदमी, जब पूरा पिंडी निकलेगा ना, पूरा पेशावर निकलेगा, पूरा पंजाब निकलेगा ना, फिर ये पुलिस वाले बेचारे खुद हमसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि यार खत्म करो मामले को। ये पुलिस वाले जो है ना ये हुक्म के माते थे, इस बेचारे इनका क्या कसूर है? इनका कसूर नहीं है, हम इनके ऊपर पत्थर नहीं मार रहे ना, हम इनको कोई नुकसान पहुंचा रहे। बिल्कुल, जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमें भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। नाजरीन आप ये कारकुनान के जज्बात देख सकते हैं, और इस वक्त उस तरफ से इस्लामाबाद की जो पुलिस है, रेंजर्स है और सिंध पुलिस है, वो तैयार खड़ी है। उन्होंने मोर्चे संभाल लिए अपने, और वो कारकुनान पे आंसू गैस फायर करने के लिए तैयार है। पुरअमन है कारकुनान इस वक्त, उन्होंने कोई रोड बंद नहीं किया, जितने भी रोड्स थे वो खोल दिए, आग बंद कर दिए, और फिर भी ये तैयार खड़े हैं कि जो कारकुनान फैज़ाबाद के पुल को जैसे ही क्रॉस करेंगे इस्लामाबाद की हदूद में जाएंगे, तो ये जो इस्लामाबाद की पुलिस है, रेंजर्स है, सिंध की पुलिस है, ये तैयार खड़ी है उन पे फायर करने के लिए। और इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखूँगा।